بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اور خواتین و حضرات، آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی تھا، عنایت صاحب بھی تھے ادھر، ایوان اقبال سے ہمارے بڑی اچھی تقریب تھی، بچوں نے کی ہوئی تھی شادرہ کے، لیکن دو چیزیں اس میں مجھے جو تھیں وہ افسوسناک لگی۔ جب پہلے ہمارے اسپیکر نے تقریر کی، اس نے فارسی کے شعر انتہائی غلط پڑھے۔ جیسے طاہر باؤ نے، بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی محنتی ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں آتے تو بہتر ہے کہ اردو کے شعر پڑھ دیں، اور اگر پڑھنے ہیں تو اس کو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ سیکھ لیں۔ اور جتنی خطبات ہیں، مجھے یہ اتنا پتہ ہے کہ اگر کوئی اس کو فالو کرے اور اس کے بعد اس کو اگر کوئی دیکھتا ہے اس پہ یوٹیوب پہ اور میرے، تو اس کو کم از کم، میں بعض اوقات دیسی لہجے میں فارسی پڑھتا ہوں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، دیسی لہجے میں پڑھیں، لیکن کم از کم ان کے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ ہو جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک اور خطبہ تھا ان کا، پروفیسر تھی اردو کی، میں نام بھی نہیں لیتا، بڑی اچھی خاتون تھی، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی، اس میں کوئی شک والی بات، لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ جی مجھے اقبال کا فارسی کلام تو بالکل نہیں آتا، فارسی کی سمجھ بھی کوئی نہیں، اردو بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ اب اقبال جو ہیں ان کو ہم مجموعی طور پہ لیتے ہیں، ان کا اردو کلام بھی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا پرشین کلام بھی ہے، اور ان کے خطبات بھی ہیں، اور ان کے خطوط بھی ہیں۔ خدا را اقبال کو فریگمنٹ نہ کریں۔ اور یہ ایگزیکٹ اسی طرح ہے جیسے انہوں نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور قرآن میں بھی لکھا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ آل عمران میں کہ یہ لوگ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، آؤٹ آف دی، شعروں کو علیحدہ، مطلب ایون آیت کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کرتے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب پڑھا گیا، ایون صحابہ کے لیے بھی بڑا گراں گزرا، اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی، جب اللہ تعالیٰ نے پھر آیت بھی نازل کی، پھر وضاحت کی۔ ادروائز وہ قرآن سے ثابت کر رہے تھے کرسچن کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بس یہ آپ نے سنی ہوئی یہ بات کہ نہیں؟ یہ بات یہ تھی کہ جب نجران کے وہ آئے ہیں پادری، انہوں نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا، 3 دن، بڑے پڑھے لکھے خاتون اپنا وہ لوگ تھے، اور مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات شروع کر دی۔ اور وہ جو ان کا ہیڈ تھا، آرچ بشپ آف نجران، اس نے کہا کہ جی آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، جی آپ نے فرمایا، اس نے کہا قرآن میں لکھ، آپ پہ قرآن نہ، آپ پتہ اس میں سچ ریڈیکولس ان کی اسٹیٹمنٹ کرسچنس کی، انہوں نے کہا جی کدھر لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا نہیں ہے، ان عیسیٰ ابن مریم روح اللہ و کلمات اللہ القیٰ الی مریم، کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے جو مریم پہ ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تو میل فگر ہے نا، مریم فیمیل فگر ہے، اگر کوئی میل فگر کی وہ چیز کسی فیمیل پہ ڈال دی جائے اور وہ پریگننٹ ہو جائے تو پھر اس کا باپ کون ہوگا بچے؟ I'm just telling you کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب اتنے پریشان ہوئے کہ یہ بن کی گیا ہے، اس کو تھوڑا سا نا 160 150 پہ لے آئے۔ دس از ایکچولی ہیپنڈ ان دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی آدھی آیت پڑھتے ہو، پوری پڑھو۔ جب پوری آیت پڑھیں تو اس پوری میں کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اس نے جنا ہے نہ جنا ہے، یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی نازل کی وہی کہ ان کو بنی اسرائیل کو بتا دیں کہ یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ آیتیں نہ پڑھیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، یہ محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے پڑھیں۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ اگر آپ پڑھ دیں تاریخ میں، مجھے بھی درست کریں اگر میں غلط کہوں، کہ لوگوں نے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ کے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کن کے سامنے کی؟ اللہ کے رسول کے سامنے۔ سو ساری ٹو سے، اللہ کے رسول نے تو جواب دے دیا نا، وہ تو ان کو مطلب اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے،
لیکن ہمارے سامنے کو لا علم لوگوں کے سامنے کو پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ریڈنگ اقبال آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اقبال کو بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ دی 160 پہ آ جاؤ میرے, ہاؤ دی تھنگز آر میکنگ فن. علامہ کو اگر پڑھنا ہے تو علامہ کو کمپلیٹلی پڑھیں, ڈونٹ بریک ہم. ان کے اردو کلام اور پرشین کلام ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, ریپلیس نہیں کرتا. کیونکہ پچھلے دنوں میں بھاولپور گیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ علامہ صاحب کے فارسی کلام پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ جو انہوں نے اردو میں گایا وہی تو فارسی میں گایا ہے, فرق کیا ہے؟ فار گاڈ سیک, جو ٹاپکس انہوں نے پرشین میں چھیڑے ہیں بہت کم ہے کہ انہوں نے اردو میں اوور لیپ ہوا. آپ نے دیکھ لیا نا, ایک تو مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں پرشین, دوسرا حضرت کے اوپر جو ہے اس کا پرشین کا انفلوئنس وہ بہت زیادہ ہے. خدا را اقبال کو آج بھی میں ایک پڑھ رہا تھا کوئی اس کی پوسٹ, ہمارا دوست ہے اعجاز اللہ کہ اعجاز اللہ اس کو زندگی صحت دے, وہ کھپتا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو میں اس کو اکثر اوقات کہتا ہوں کہ آپ نا اتنا کھپا نہ کریں کیونکہ کتنا آپ کھپ جائیں گے ان لوگوں سے. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ لگا رہتا ہے بیچارہ اور بڑا اچھا کام کرتا ہے. اس نے آگے چل کے نہ تو ان کے ساتھ ساری بیٹا یہ کس طریقے سے آئے گا, یہ مجھے آپ پہلے اس کو پورا کرو اور 150 پہ لے آؤ, یہ 150 کے اوپر سلائیڈ 150. تو بات یہ ہے کہ وہ کھپ کیا رہا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کے اشعار میں جھول ہے, اور جھول کیا تھی اہل چین میں, تو کہتا چین کیا علامہ نے کر دیا, نعوذ باللہ. انہوں نے کہا جی بے وقوفو آپ جھول کہہ رہے ہیں, مسئلہ دراصل یہ ہے. تو اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں بے شک میر تقی میر اور غالب کے بعد اور پتہ نہیں کون کون سے اردو شاعر, علامہ بہت بڑے شاعر ہیں. خدا را غالب کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں کیونکہ غالب کا اور اقبال کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سملر ہے جی. 150 بوتھ آر دی پرشین پوئٹس. لیکن میر تقی میر کے ساتھ, میر تقی میر خود بھی فارسی شاعر ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن آپ میر کے ساتھ آپ اقبال کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ سودا کے ساتھ, آپ ہادی رسوا کے ساتھ آپ کیوں کمپیئر کریں؟ اقبال ایک کو کمپیئر کرنے حافظ کے ساتھ کریں, رومی کے ساتھ کریں, بیدل کے ساتھ کریں, جامی کے ساتھ کریں. نہیں, اگر ان کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے, اقبال کا جو بیسز ہے نا بیک گراؤنڈ وہ فردوسی والا ہے, رومی والا ہے, حافظ والا ہے, بیدل والا ہے, عرفی والا ہے, نظیری والا ہے, غالب والا آپ کہہ لیں. تو وہ اس سے جب تک آپ اس بیک گراؤنڈ کو, میں نہیں کہتا کہ سب سمجھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وی ہیو انفارچونیٹلی لاسٹ آور ٹریک, اور ہم نے چھوڑ دیا ہے اقبال کو پڑھنا اور اقبال کو فریگمنٹ کیا ہو. اب جب آپ پرشین میں پڑھیں عصر حاضر کی بات کر رہے ہیں. اب عصر کیا ہے؟ عصر کے معنی بڑے دلچسپ ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور امام شافعی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ صرف نازل ہو جاتی سورت, قرآن کے باقی نہ بھی آیت ہوتی تو یہی کافی تھا, سارا مطلب جو ہے اس میں بیان کر دیا, یہ ان کے خیال. اب عصر کے معنی جو ہیں وہ زمانے کے ہیں, عصر کے ٹائم کے ہیں, یہ والا ٹائم مغرب سے پہلے, اور عصر کے معنی ٹائم اینڈ سپیس کے ہیں, اور عصر کے معنی اسیرہ کے ہیں, اور جسے اسیرہ نکلا ہوا ہے. طارق صاحب کو پتہ ہے اسیرہ جوس کو کہتے ہیں. کسی فروٹ کو جب کرش کر کے کیا جائے اس کو کہتے ہیں اسیرہ, اثر کیا ہوا, نچوڑ.
اثر میں نے کیا نچوڑ. اور کبھی بھی کسی نے نہیں کہا ہم اثر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ہی ٹائم میں کینیڈا اور پاکستان میں موجود ہو آپس میں کوئی تعلق نہ ہو. ہم اثر یا معاصرین کہا جاتا ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں آپس میں کانٹیکٹ میں ہو. اس لیے اثر کے ساتھ ٹائم اینڈ سپیس بھی آتا ہے. کوئی بھی عربی زبان یا پرشین میں ایسی چیز نہیں ہے جو ٹائم کے لیے یوز ہو سپیس کے لیے نہ ہو. جیسے میں نے گاہ کی مثال دی تھی، گاہ ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، شام گاہ، سحر گاہ، صبح گاہ، آہ صبح گاہی. جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، عید گاہ، سجدہ گاہ، جنازہ گاہ. تو گاہ، اور گاہ کو جب جمع کیا جائے تو گاہان، گاہان سے گیہان، گیہان سے جہان. ایکچولی اٹ از ٹائم اینڈ اسپیس. دونوں سارے مطالب کو وہ آپس میں واضح کرتا ہے. اور کبھی بھی اقبال کا جو فلسفہ ہے ٹائم کا، اس میں ٹائم سے اسپیس کو علیحدہ نہ کریں. دس اسپیس، دس ریالٹی از ایکچولی اٹیچڈ ود دی ٹائم. جو کچھ ہے ہمارے سامنے یہ اس ٹائم کے ساتھ وابستہ ہے. اس کو جب آپ کہیں کہ اثرست ان کے دن فریادی اوست، ہزارن بند در آزادی اوست، ز روی آدمیت رنگ و نم برد، غلط نقشی کہ از بہزادی اوست. بہزاد کون ہے؟ ایک ہائپوتھیٹیکل پرشین پینٹر ہے جو کوئی 2000 سال پہلے کہتے ہیں، کوئی 3000 سال پہلے. بہزاد، نقش بہزاد. بہزاد کے معنی کیا ہیں؟ بہ کے معنی ہوتا ہے گڈ، جس سے بہ بہتر، بہترین. بہزاد گڈ بورن، اچھا پیدا ہوا ہے. بہزاد ایگزیکٹلی یہ ورڈ تھا جو حضرت سلمان فارسی کا نام تھا، اس سے ملتا جلتا. حضرت سلمان کا نام تھا روزبے ماہیار. روز ٹائم، ڈے، بے گڈ، گڈ ٹائم، ماہیار چاند کا دوست. جب مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے روزبے ماہیار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری زبان پہ مشکل لفظ ہے فارسی کا، اس کو سلمان کہہ دو. پرابیبلی دی اونلی پرسن جس کا نام حضور نے چینج کر کے اسلامک نام نیا دیا. واٹ اے گریٹ مین. میں آج ان کی تعریف میں کھولوں تو بہت، لیکن اس کو میں علیحدہ لیکچر دوں گا. جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو دیکھا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. اور اس حد تک اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس سے محبت کروں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس سے محبت کروں. مطلب اس لیول کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی سلمان کی آپس میں کوئی ہوئی ہے شکل رنجی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے معافی مانگ لو، تمہیں نہیں پتا دین کی غیرت کس کس مقام پہ ہے. مطلب دس از دی، دوز ور دی گریٹ 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 پرسنالٹیز آف اسلام. حضرت ابو بکر صدیق کسی طرح ان سے کم نہیں ہے، حضرت عمر ان سے کم، ہر ایک کا ایک بہت بڑا مقام ہے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کا نام تھا اصل میں روزبے ماہیار. میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو کاسموپولیٹن ہے نا چہرہ، واٹ از کاسموپولیٹن؟ اسلام کسی بھی صورت لوکلائزڈ ایک ٹائم کے ساتھ وابستہ ریلیجین نہیں ہے. اسلام in its nature, per essence, is a cosmopolitan religion for all times, all spaces, all nations, and it actually breaks the barriers. اور یہ وہ بریک بیریئر ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج جاہلیت کی تمام رسوم کو میں اپنے پاؤں کے تلے میں مسل رہا ہوں. آج کے بعد کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. وہی نہ ہے ابو جہل پڑھ لیں قدر آرار عرب نہ شناخت. اس نے ان دنوں عرب کے جو لوگ تھے ان کی عزت ہی برباد کر دی ہے، ان کو تو ختم کر دیا.
نہ اس نے زبان کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ اس نیچر کو سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ پر نیچر از اے کاسموپولیٹن ریلیجن، ناٹ لنکڈ ود اینی ٹائم اینڈ اینی اسپیس، اینی نیشن، اینی کو۔ اثر بھی جو ہے، اثر کا معنی بھی میں نے بتایا ہے کہ نچوڑ ہے، اور اثر کے معنی یہ ہے کہ جس میں ٹائم سپیس دونوں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق اور صبر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا آج۔ علامہ کہتے ہیں کہ بہزاد جو ہے، بہزاد وہ ہے پینٹر جو ماسٹر پیس اور آرٹ میں ہی از دی بیسٹ۔ اب کہتے ہیں بہزاد کا جو بھی فن ہوتا ہے اس کو بہزادی کہتے ہیں۔ یہ جو فن ہے یہ بہزادی سٹائل ہے، ٹھیک؟ کہ اثر استین کے دین فریاد یہ کون سا ٹائم اینڈ سپیس ہے جدھر موجود ہیں ہم کہ دین اس کی فریاد کر رہا ہے۔ فر کا لفظ میں نے بتایا ہوا ہے کہاں سے آیا، فر شاہی، فر کرو، فر یاد۔ فریاد کا معنی تو ہے کہ بہت ہی امپارٹنٹ یاد، لیکن معنی اس کے یہ ہے لیمنٹیشن، اور اس کی پکار انسان کی، اور ریزنٹمنٹ کی جو آواز ہے اس کو فریاد ہے۔ اثر استین کے دین فریاد یہ کہ اس زمانے کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ہمارا تمام تر دین جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، پکار رہا ہے، اپنی گزارشات اور اپنی کمپلینٹ اللہ کے پاس لے گئے۔ دین کہ دین جو ہے ایک کبھی بھی دین اتنے کرائسس میں نہیں آیا، اقبال کہتے ہیں، جو اس دور میں آیا ہے۔ اثر استین کے دین فریاد یہ ہزارن بند در آزادی اس دین نے، اس اثر نے، اس زمانے نے بہت آزادیاں دی ہیں، لیکن ہر آزادی کے پیچھے اس کے اوپر بند پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہی بات ہو رہی تھی فیمنین کے حقوق نسوان کی۔ حقوق نسوان میں آپ دیکھیں جی، ہم نے کر دیا ان کو جی ایک برابر کر دیا، مردوں کو اور عورتوں کو برابر کر دیا۔ کیسے برابر ہو گئی ہیں کہ بس کے اندر آئیں، بچے کو اٹھایا ہوا ہو، سامان اٹھایا، کچھ سیٹ نہیں دیتا ساتھ۔ میں ایک دن اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا میڈم بیٹھ جاؤ ادھر، تو بابا مجھے کہتا ہے کہ they were asking for the equality, let them suffer, why you are leaving your place۔ اور یہ چیز ایگزیکٹ علامہ نے لیورپول پوسٹ میں 1933 میں ان کا بیان ہے، وہاں لندن میں جب لیا گیا، انہوں نے کہا یہ اب ہونا تھا۔ آج ٹرین میں جب نکلتی ہیں باہر تو ان کو رستہ نہیں کو دیتا باہر نکلنے کے لیے۔ جب میں نے یہ بات اپنی میڈم سے کہی، شرلی رچمنڈ سے، جو میری استاد تھیں اور وائس چانسلر کی وائف تھیں، تو میں نے انہیں کہا میڈم مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آج میں نے دیکھا کہ عورت کے لیے میں سیٹ خالی کر رہا ہوں، مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے ورڈ کیا تھے کہ طارق، when I was a young girl, I was equally respected as you are saying, but our girls have behaved in that way that they have lost their respect۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے ایکویلٹیز لی ہیں تو ایکویلٹیز یہ بھی آ گئی ہیں۔ اب ایکویلٹیز میں پروفیشن تو نہیں ہو سکتا نا ایکول۔ میں کیسے کہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ 55 ڈگری یا 45 ڈگری ٹیمپریچر میں دبئی کی سڑکوں پہ لک ڈال رہی ہو گرمی کے وقت 4 بجے، جو بندہ کر رہا ہے، اٹ از ظالمانہ ہے، میں ایکول پروفیشن نہیں دے سکتا۔ آئی ول گیو، میڈیسن پڑھائیں کریں، بہت اچھی بات ہے، انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، ٹیچر بن جائیں۔ دیر آر سو مینی پروفیشن وچ لیڈیز کین ڈو، دے کین ڈو دی پلاننگ۔ اللہ نے ان کو بڑا مائنڈ دیا ہے، ان کو سوفسٹیکیشن دی ہے، آرٹسٹک دیا ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مرد اور عورت کے جابس کی ڈسکرپشن ڈفرینٹ ہوگی۔ میں فوجی تو میں ٹینک تو نہیں بٹھا سکتا، گولوں میں تو نہیں بٹھا سکتا، تو دیٹ از دی ڈفرینس۔ آزادیاں دی ہیں، لیکن ان آزادیوں کی جو قیمت پڑی ہے، دیٹ از، اگر کسی نے پڑھنا ہے تو میں نے کہا تھا جاوید نامہ میں اس نبیہ کا ذکر پڑھ لیں جو پرافٹ آئی تھی لیڈی، جو اس کو اٹھا کے لے گیا تھا شیطان اور ادھر مریخ پہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ لوگوں کو واز کر رہی ہے کہ اس طرح ہو جائے۔ دس از ویری انفارچونیٹ کہ جو اس موجودہ دور کی آپ کو آزادیاں دکھائی رہا ہے، ان آزادیوں کے پیچھے جو پابندی ہے، ہم کیسے آزاد ہوئے ہیں 47؟
کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب اکنامیکلی افورڈیبل نہیں ہے کہ انڈیا میں یا پاکستان اس ایریا میں بیٹھا جائے، اب دور بیٹھ کے بھی ہم ان کے ریسورسز کو اپنی مرضی سے ریموٹلی چلا سکتے، یہ ہے آزادی۔ بڑے بڑے تیل پروڈیوس کرنے والے ہمارے دوست، خدا کی قسم ذرا مجھے کہنا نہیں چاہیے، اب تو میں ملک چھوڑ آیا ہوں، ذرا بھی آزادی نہیں۔ The way they are dictated, the way their resources are being exploited by them، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاران بند در آزادی ہے۔ یہ دور جو ہے اس میں آزادیوں کا نام تو بہت لیتے ہیں، لیکن ان آزادیوں پہ ہزاروں بند لگا دیے گئے، لمیٹیشن، شیکل۔ کہتے ہیں کہ ضروری آدمیت رنگ و نام برد، اس دور نے آدمیت کے چہرے سے رنگ بھی چھین لیا ہے اور نمی بھی چھین لی ہے۔ ہیومینٹی جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، آدمیت، اقبال نے کہا تھا نا آدمیت، اور جسے کہتے ہیں کہ احترام آدمیت، احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمیت کیا ہے؟ احترام آدمیت کا نام ہے، اور آدمیت کے آدمی کے مقام سے باخبر ہو۔ لیکن آج کے دور میں آپ ویسٹ میں چلے جائیں، I was always treated due to my color, due to my creed۔ آدمیت تو نہیں رہی نا۔ اقبال نے یہی تو کہا نا، مکہ نے خاک جنیوا کو یہ دیا، وہ کیا پیغام کہ وحدت آدمیت ہے، وحدت یورپ نہیں ہے، وحدت انسانیت۔ وحدت انسانیت پہ انسان نہیں پہنچا، لیکن وحدت انسانیت کا علمبردار، میں نہیں کہتا، میں ایک پارسی کا حوالہ دے رہا ہوں، نصیروان جی دلہ، اس نے اپنی کتاب میں کہا کہ جتنا مرضی دعویٰ کر لو، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کوئی بھی دین نہیں ہے جو انسان کو ایکویلٹی دے۔ ادھر تو کالوں کے چرچ بھی اپنے ہیں، چٹوں کے چرچ اپنے، ادھر یو ہی جیسا ملک جہاں بہت زیادہ ان کو تکبر فخر ہے آگے عرب، وہ پٹھان ہوئے نہیں کہندا پچھلی صف چلے جاؤ، ایسے میرے نال صف نہ کھڑے ہو۔ He religiously can't say کہ تسی صف پیچھے لاؤ، تسی اپنی مسجد اپنی بنا لو۔ It cannot happen۔ آدمیت، یہ دور جو ہے یہ اتنا ظالم دور ہے کہ اس نے آدمیت کا رنگ اور نمی چھین لی۔ برہمنزم جو تھا نا کہ کسی شودر کو چرچ میں اپنا مندر میں نہیں داخل ہونے دینا، those limitations are not in Islam۔ لیکن اب انفارچونیٹلی یہ دور جو ہے وہ ہمیں مصیبت میں ہے۔ غلط نقشی کے آج بہزادی ہے، اس زمانے کی جو بہزادی ہے، آرٹس ہے، اس کے جتنے نقوش ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ نقش کا معنی ہوتا ہے پلان، نقشہ، میپ، پلان، بلڈنگ پلان۔ اب اقبال کے ان 4 مصروں میں ساری تاریخ آج کے دور کی آپ کو اگر نہیں واضح تو مجھے بتا دیں کہ دی مین از سو کلیئر اینڈ سو انوینٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نگاہ ہوش نقش بندے کافری ہا، کمال صنعت آزری ہا، حضر از حلقہ یہ بازار گونش، کماؤ ان ہمیں سوداگری ہا۔ اب اس 4 مصروں میں انہوں نے 3-4 چیزیں کی ہیں۔ میرا جو دوست ہے نا، بہت ہی اچھا دوست ہے، اللہ اس کو زندگی صحت دے، اور اس کو مطلب صحت اس لفظوں میں نہیں جو لوگ لیتے ہیں پاکستان میں، ہیلتھ دے، میاں ساجد کی میں بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ بہت صحت ہے اس کی، وہ نقش بند، اور بڑا خوشی ہوتی ہے اس کو نقش بندی کا لفظ آ جائے، ٹھیک۔ اصل میں نقش بند کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو وہ لیتا ہے، علامہ نے اس میں نہیں لیے۔ یہاں پہ نقش بند کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً who makes the map، جیسے میں نے کہا نا نقش پلانر، نقش بند جو بندہ ہاتھ سے اوپر خاکہ بنا کے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے، وہ ہے نقش بندی۔ اس زمانے کی نگاہیں جو ہیں، نگاہش، اس زمانے کی نگاہ، اس ٹائم اینڈ اسپیس کی نقش بند کافری ہا، وہ کافری کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہر وقت وہ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اور کفر کا غلبہ ہو جائے، کیا کہ نہیں؟ مسلمانی جاتی رہے، سب جو ہیں مسلمان وہ بھی جائیں،
اور کفر کو استحکام دینا جو اقبال کہتے ہیں کہ اس زمانے کی جو نگاہیں ہیں ان کی ساری بصیرت اس کا حاصل کیا ہے کہ کفر کی پلاننگ کرتے ہیں۔ کفر کی کیسے پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ ان کو بتوں کو جو بتانے رنگ و بو ہیں، وہم و گماں ہیں، ان کو استحکام دے رہے ہیں تاکہ انسانیت جو ہے ٹکڑے 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 ہو کے بکھر جائے۔ کمال صنعت ہے، اسی وجہ سے اس زمانے کی جو انڈسٹری ہے صنعت، اس کا کمال جو ہے، اس کا جو عروج ہے آزری ہا، وہ آزری ہے۔ آزری کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر آزر، وہ بت تراش تھے۔ اب اس جس میں نے بھی کیا ہے یہ آزری کے سپیلنگ اس نے غلط کیے ہیں۔ یہاں پہ قرآن میں جو آتا ہے رے اور زے کے ساتھ آتا ہے آزر۔ اگر یہ آزر ہو تو فارسی میں یہ آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آزرخش، بجلی کو کہتے ہیں آسمانی۔ ٹھیک، پرانا لفظ جو ہے پرشین کا وہ اتھر ہے، اتھرا، اتھرا پترا اور امزدہ، اتھرا، اتھرا سے آتش نکلا ہے، آتش اور آزر۔ پرانی فارسی میں آزر بھی کہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کا جو صنعت ہے سب سے امپورٹنٹ ان کی جو عروج ہے وہ کیا ہے؟ بت تراشی۔ اور اقبال کے نظر میں بت وہ نہیں ہوتے جو نظر آئیں ٹیمپل کے اندر۔ اقبال نے بہت سارے ایسے بتوں کا ذکر کیا ہے جو نظر نہیں آتے، وہ بھی خیر نظر نہیں آتے، لیکن بتانے وہم و گواں ہے لا الہ ہے۔ یہ بتانے عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں، بت تو نہیں ہے نا، بت ہوگا۔ تو اقبال نے بت کے معنی، اور بت کا لفظ جو ہے وہ اصل میں بدھ سے نکلا ہے۔ فارسی میں بت کا لفظ بدھ سے آیا۔ بدھ کے دین میں چونکہ بہت زیادہ بت تھے، گاڈ کا تصور نہیں تھا، خدا کا تصور نہیں تھا۔ اور بدھ کا تصور کیا تھا؟ بس بدھ کا دین اسی علاقے سے بن پایا نا، یہی تھا نا علاقہ راول پنڈی کا، ٹیکسلا کا۔ ایکچولی گھر یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کے باہر ایک ڈھیر ہوتا تھا مٹی کا نا، اونچا تھا، ٹبا تھا، اس کے اوپر نہ مختلف جگہ وہ بت رکھ دیتے، باہر اوپن۔ مندر جو ہے وہ اندر ہے چھپا کے۔ بدھ مذہب میں آپ دیکھیں سٹوپاس باہر بت ہوتے، باہر ایک مٹی کا ڈھیر لا لیا، روڑے رکھ لیتے نے، وہ ایک بدھ چھاڑا ہے، لوگ آتے جاندے جانے۔ بدھ کے بت کو انہوں نے بہت ہی پالش کر کے ریفائن کیا اس وقت کے مجسمہ سازوں نے۔ اب اسی بدھ کو فارسی میں بت کہا۔ تو بت تراشی جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ آزری، اب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حضر کا مطلب ڈر جاؤ۔ بازار کہتے ہیں مارکیٹ کو، تو بازارگان کہتے ہیں مارکیٹیئر، دی بزنس مین، تاجر۔ بازرگانی کہتے ہیں آج کل تجارت کو، اور ان کا جو منسٹر آف تجارت ہوتا ہے مطلب بازارگانی، مارکیٹ، بازارگانش۔ اس دور کے جو تاجر ہیں ان کے حلقے سے آپ ڈر جاؤ۔ تاجر کون ہے؟ وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاجر تھی نا، ہالینڈ کے بھی تاجر ہی گئے تھے نا تجارت کرتے کرتے۔ اقبال نے اسی کہا نا کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ کیونکہ ان کی جو تجارت ہے ویسٹرنرز کی، اس کی بنیاد جو ہے کس چیز پہ ہے؟ وہ جوئے پہ ہے، قمار، وہی ہے نا، جوا ہے نا۔ اور اسی قمار کے لفظ کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ جہانے پیر مر رہا ہے، جہانے نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہانے پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا رکھا ہے قمار خانہ۔ یہ جو فرنگی ہیں ویسٹ یورپین یا امریکن، یہ ایسے جواری ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو جوا خانہ میں بدل دیا۔ اور جوا خانہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مجھے ایک کافر نے اتنی کام کی بات بتا دی ساری زندگی کہ میرے لیے آنکھیں کھل گئی۔ ہمارا ایک استاد تھا، وہ یہودی تھا، انگلینڈ میں، یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ اس نے ہمیں کہا کہ جی سارے نا کل 100 پینس، 1 پاؤنڈ کے 100 پینس ہوتے ہیں سکے اس کے پیتل کے، سارے گھر سے 100 پینس لائیں۔ اس نے کہا جی یہ ٹیبل ہے، اس پہ رکھ دیں۔ ہم نے رکھ دیے۔ اس نے کہا میں نہ جوا کھیلو،
اس نے کھلایا، پتہ یہ چلا کہ سارے پیسے نکل کے اس کے پاس چلے گئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ کہتے آپ کے پیسے؟ میں نے کہا جی گئے۔ کدھر گئے ہیں؟ تیرے پاس۔ تیرے پاس کیسے گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی جوئے کا جو ایک ہوتا ہے نا سائیکل، اس میں 49% ہوتے ہیں چانسز جیتنے کے اور 52% ہارنے کے، اور 2% مارجن جو ہوتا ہے وہ کسینو کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے، اور جب آپ 50 سائیکل لگاتے ہیں تو آپ کا سارا نکل جاتا ہے۔ کہتے آپ نے ہارنے ہی ہارنے، کہتے سارے کسینو ہی اس 2% پہ چل رہے ہیں، آپ کی دولت اس نے لوٹ کے لے ہی جانی ہے، پیچھے پلے تھوڑے ککھ نہیں رہنا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی جتنی اس نے اچھی بات مجھے کر دی، ٹھیک، یہودی نے ساری زندگی اس نے ہماری آنکھیں کھول دیں سب کی کہ یہ ہے اصل میں جوا۔ اقبال نے یہ کہتے کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں کماؤ رستین ہمیں سوداگری ہا، یہ ساری جو سوداگری ہیں، جو سودے کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا جوا ہے۔ اس جوے میں جو کسینو نے جیت کے جانا ہے، اور کسینو ویسٹ یورپ ہے، آپ کے پلے جو کچھ ہے وہ لٹ کے جانا ہی جانا ہے۔ یہ ہے تجارت، یہ ہے ان کی کافری کے نقش بند، یہ ہے ان کے بت۔ میرا خیال ہے اس سے اچھے جو لفظ ہے نا مجھے آپ بتا دیں، اور میں نے آپ کو پہلے پڑھا دی ہوئی ہے پس روایت کہت ای اقوام شرق۔ اقبال کے فارسی شاعری کبھی کبھی مختلف جگہوں سے آپس میں منطبق ہوتی ہے۔ اب وہ اشعار میں دوبارہ آپ کو پڑھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ یورپ ہے، محرم از قلب و نگاہ مشتریست، یورب ان سحر است یا سوداگریست۔ وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے نا ٹل کے اوپر تجارت کرنے والا، وہ زازدان ہے، مشتری کہتے ہیں خریدار، مشتری ہوشیار باش، خریدار کی نگاہ اور دل کا وہ رازدان ہے۔ میں دبئی میں تھا تو بیگم میری لے کے گئی ایک ہندو کی دکان، اس کی ہیروں کی، اور وہ 26,000 درہم کا دے رہا ہے ہیروں کا سیٹ۔ بیگم میری کو کہتا ہے کہ جی آپ لے لیں، بیگم کہتی ہے پیسے کوئی نہیں، تو میری طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ ان کے منہ پہ لکھا ہوا ہے ان کے پاس پیسے۔ میں نے تو ان کی آنکھوں سے پڑھ دیا، and he was right, I could have paid 26,000 at that time۔ محرم از قلب و نگاہ مشتریست، جو خریدار ہے اس کی آنکھوں اور دل کے وہ محرم ہے۔ They know who is the person۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پشاور میں تھا، نیا نیا پوسٹ ہوا تو میں نے ایک کارپیٹ لینا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، اللہ اس کو زندگی صحت دے، تو اس نے کہا کہ سر میری دکان ہے ادھر کارخانوں بازار میں، کپڑوں کا بزنس کرتا تھا وہ، بچوں کی جیکٹیں، دوسری جیکٹیں، تو سامنے ہے وہ نا کارپیٹ والا، آپ آئیں میں لے دوں گا۔ جیب میں پیسے ڈالے میں چلا گیا۔ اب مجھے پسند آیا ذرا بڑا کارپیٹ، میرے پاس 5,000 روپیہ کم تھا، 50,000 ہوگا، 55,000 نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یار اس کو رکھ لو، میرے سے پیسے ایڈوانس لے لو، کل میں پیسے لاؤں گا میں لے جاؤں گا باقی۔ وہ میرا دوست کہتا ہے کہ سر مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، 5,000 کی کیا بات ہے، کل آ جائے گا۔ وہ پٹھان کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو، ہم نہیں دیتا، جاؤ۔ وہ چچا کے پاس گیا، اس کی منت کی، چچا کی دکان کھلی تھی، 5,000 ادھار لایا، اس کو دیے تو الو کے پٹھے نے وہ دیے۔ اس سے 10 دن بعد میں کراچی گیا، میرے بیٹے کا کمیشننگ تھی، میں نے اس کو کمپیوٹر لے کے دینا تھا۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے کمیشننگ پہ باپ نے کمپیوٹر لے کے دیا، اس نے ساری چیزیں ڈلوائی۔ تو میں نے کہا بیٹا کہ 11-12 ہزار کا اور نسخہ آ رہا ہے، میرے پاس اتنے نہیں ہیں۔ ادھر جو بیٹھا ہوا تھا نا وہ میمن، وہ کہتے سر پیسے آ جائیں گے، دے دیں۔ میں نے کہا پھر نہیں سر آپ لے جائیں نا، آپ کیوں بات کر۔ ہم لے آئے۔ 2 مہینے بعد پھر میں کراچی گیا، میں کہا میمن 11,000 دے آئیے۔
میں گیا، میں 11,000 دیے. تو میں نے کہا اب آپ کا بڑا شکریہ، آپ میرے پہ اعتماد کیا. تو میں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ صرف بتائیں کہ آپ کو پیسے پتہ چل رہا ہے پیسے. کہتے سر منہ پہ لکھا ہوا تھا آپ کے واپس آ جائیں. محرم از قلبو نگاہ مشتری، وہ مشتری کے دل اور آنکھوں کا راز جانتا ہے. جو ہوتے بابا بیٹھا ہے ٹلتے، اور بابا انگریز بیٹھا ہے، اور علامہ کہتے ہیں یا اور اب ان سے رس یا سوداگری. یا اللہ یہ جادو ہے کہ یہ سوداگری ہے. کہتے جادو کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پلے ہے ہمارے پلے سے نکال رہے ہیں. اگر یہ چیز نہ ہو تو آپ کا امپورٹ بل اتنا زیادہ نہ ہو، اور ایکسپورٹ کے مقابلے میں آپ کا ڈفرینس جو آ رہا ہے آج کل، یہ اقبال کا یہ شعر کہہ رہا ہے کہ دے آر گیٹنگ آؤٹ آف یو. اور جادو کے ساتھ جو چیزیں آپ کی نہیں بھی ضرورت کی آپ وہ بھی خریدتے ہیں، لے آتے ہیں. تاجران رنگ و بو پردند سود، ما خریداران ہمیں کور و کبود. یہ رنگ و بو کے جو تاجر ہیں، جو رنگ بھی خرید رہے ہیں، خوشبو بھی بیچ رہے ہیں، یہ سارا بینیفٹ جو ہے سود کا میں نے بینیفٹ وہ لے گئے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ما خریداران، ہم خریدار ہیں. کور، ہم اندھے ہیں. کبود، ہم نیلے ہیں. ہمارا چہرہ جو ہے نا اس میں خون کوئی نہیں رہا، ہم نیلا رنگ ہو. ہم اندھے ہیں، وہ سارا منافع وہ لے جا رہے ہیں. آنجیاز کھاؤ. اور اب اقبال کیا کہتا ہے، میں نے یہ اس لیے آج یہ اشعار لائے ہوں کہ اس نے ریمیڈی دی ہے. اگر اس ریمیڈی پہ عمل کر سکیں تو کہتے ہیں آنچیاز خواہ کے تو رستئی مرد حر، ان فروشو ان بے پوشو ان بخر. اے مرد حر، اے آزاد مرد جو تیری مٹی سے اگتا ہے، اے مرد حر، اے آزاد مرد جو تیری مٹی سے اگتا ہے، اس کو کھا، اس کو پہن، اس کو بیچ. ہو جائے گرم ہو گیا. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا، سفالے ہند سے مہیناؤ جام پر. علامہ کہتے نے دال نہیں ملتی تو خدا کے لیے نہ امپورٹ کرو. سٹالا کھا لو، ساگ کھا لو، شلجم کھا لو، گوبھی کھا لو، ڈونٹ امپورٹ. یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ جو تیری مٹی سے اگتا ہے وہی تو نے کھانا ہے، اور نہ مانگ، وہی تو نے پہننا ہے. سوٹ کے لیے کپڑا مانچسٹر سے نہ لو. میں بھی خیر میں تو رہتا تھا تو میں لے آیا اس وقت، اور ابھی تک میرے چل رہے ہیں سوٹ. ٹھیک، کہتے ہیں یہاں کے کپڑے پہنو، جیسے ہمارے دوست زاہد نے کیا ہوا ہے. ٹھیک، تو وہ پہنو. اور فرماتے ہیں ان فروش، اس کو بیچو. ان فروشو ان بے پوشو ان بے خور، وہ بیچ، وہ پہن، وہ کھا. اگر اس ایک شعر پہ عمل کر دے یہ قوم، خدا کے لیے، مطلب خود انحصاری کا جو درس اس نے دیا ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے دال مسنا دی، آپ نے آسٹریلیا سے خریدنی. مجھے آپ بتائیں، آپ کا سیب ضائع ہو رہا ہے. اتنا اللہ نے پھل اس ملک کو دے دیا ہے کہ آپ کا پھل تو ضائع ہو رہا ہے. ناردرن ایریاز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا سیب جو ہے وہ جب خراب ہو جاتا ہے جانوروں کو دیتے ہیں، قربانیاں ضائع ہو رہی ہیں. اتنا مالٹا ہے، اتنا عام ہے، وہ اللہ کو کہتے ہیں اے کھاؤ، اے باہر نہ منگواؤ. چائنا تو سیب آ گئے. وائی؟ ہو از میکنگ دیز پالیسیز؟ آئی ایم آسکنگ. Who is getting benefit? This government wants customs. There are the people who wants the freight charges. جو کمپنیاں چل رہی ہیں ان کو فریٹ چاہیے، موومنٹ. جو بزنس مین ہے اس نے اپنا منافع رکھنا ہے. جو ادھر بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ کے ہوتے ہوئے، میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں، وہ چیز جو آپ کے پاس ہے، کبھی گندم کا کرائسس، کبھی آپ کا شوگر کا کرائسس. How can't you manage your stores? نہیں گندم ملتی، چول کھا لو. چاول بھی ہوتے ہیں پاکستان میں. پلاننگ کوئی نہیں، باہروں آ جائے گا.
ڈالر آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، جو ڈالر ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان نکو بینان کے خود را دیداند خود گلی میں خیشرا بافیداند. وہ نیکو بین، نیکو گڈ، بین دیکھنے والے، دوز پیپل ہوز ویژن از کریکٹ، جنہوں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، اپنی خودی کو پہچان لیا. خود گلی میں خیشرا بافیداند، انہوں نے اپنا کمبل خود بنا ہے. ہماری مائیاں جو تھی نا وہ اون کے خود کت کے لوئی بنا لیندیاں سن نا، ہم پہن لیتے تھے خوشی سے. ہمارے جلائے ہمارے لیے کھدر بنا دیتے تھے. ہماری ٹیکسٹائل بہترین چل رہی تھی. وائی وی آر گیٹنگ دی کلوتھس فرام آؤٹ سائڈ. یہ اقبال خود کہتے ہیں اپنا کمبل آپ بناؤ. آئی سے کار اصل حاضر بھی خبر چرب دستی ہائیے یورپ را نگر. اے جو موجودہ زمانے کے کام سے بے خبر ہو، کام ٹرکس، مکاری، فراڈ. چرب دستی ہائیے یورپ را نگر. یورپ کی چرب دستیاں دیکھو. چرب دستی ہوتے ہاتھ تو چربی لگی ہوئے، ہاتھ پہ جب چربی لگا لیتے ہیں، گیلا کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دین یو ڈو دی فراڈ. چرب دستی، فراڈولینٹ. یورپ کے فراڈولینٹ ایکٹ کو دیکھیں اور کہتے ہیں کالی از ابریش میں تو ساختند بازورا پیچھے تو انداختند. انہوں نے تمہاری ریشم لے کے یہ جو ہے سلک، اس سے قالین بنایا ہے، بازورا پیچھے تو انداختند، پھر تمہارے سامنے پھینک دیا ہے. ریشم تو ہاڈی لگی ہے. ٹھیک. اب کہتے ہیں چشم تو الظاہر شفسون خرد رنگ و آب او تو راز جا برد. چشم تو تیری آنکھیں الظاہر، اس کے ظاہر سے افسون کھا جاتی ہے، چکر کھا جاتی ہے، جادو میں آ جاتی ہے اس کے ظاہر سے. کیا ہوتا ہے؟ رنگ و آب او تو راز جا برد. اس کا جو رنگ و آب ہے بڑا لال سرخ تھی. میں ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے نا خان صاحب کو اور زاہد کو اور عنایت صاحب کو ایک فوٹو دکھائی ہے. خدا کی قسم پرشین کا جو پروفیسر تھا ان کا، انگریزوں کا، گرونولڈ ایڈورڈ براؤن، جو میڈیکل ڈاکٹر تھا، اس کی اصل شکل اور دوسری دیکھو تو پہچان ہی نہیں سکو. ایسا زبردست اب آپ آ کے مفتی محمود والی شکل انہیں اختیار کر لی کہ ہر بندہ دل کر دیا اسے ہاتھ سے بیعت کرے. یہ چکر باز جو فرفر فارسی بولتے تھے، فرفر عربی بولتے تھے، کتابیں لکھتے تھے پرشین کی. علامہ کہتے ہیں آرنلڈ کا مجھے بھی پتا ہے کہ اس کا سارا جو ہے کام اپنی بادشاہت کے استحکام کے لیے. جب مجھے اس نے یہ کتاب کا کہا، میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے چکر میں نہیں آیا. تو کہتے ہیں چشم تو ظاہر شفسون رنگ و آب او، ان کا رنگ اور ان کی چمک دمک تو راز جا برد تمہیں اپنی جگہ سے لے جاتی ہے. وائی اندریا کے موجش کم تپید گوہرے خود راہ جگوا سن خرید. وائے افسوس اس سمندر پہ کہ موجش کم تپید، جس کی لہریں جو ہیں وہ کم تڑپی ہیں، اس میں سکون ہے. اور گوہر خود راہ، اور اس سمندر نے اپنا موتی ڈبکی لگانے والے غوطہ خوروں سے خریدا ہے. غواص کہتے ہیں غوطہ خور. سمندر خود خرید رہا ہے اپنے موتی غوطہ خوروں سے. اللہ نے سونے کی کانیں دے دی آپ کو ریکارڈنگ پہ. اللہ نے ہاتھ پھاڑ کے نہیں سی کہنا کڈو، لٹ کے لے گیا باہروں. وائی وڈ گیو اٹ ٹو دیم؟ نہیں، مجھے آپ بتائیں نا، وہی تو اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ کون ہے ٹھیکے کرنے والا، سودے کرنے والا. مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، مجھے بلوچ نے بتایا، بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر نے. کہتا ہے یہ میرا دوست تھا ڈاکٹر عبد المالک، جو وزیر اعلیٰ تھا. کہتا ہے بڑا اچھا ہوتا تھا، شریف آدمی تھا، میرے گھر آ کے ٹھہرتا تھا، تربت کا رہنے والا تھا. ریکوڈک کہتے ہیں کہ ریکوڈک کے اندر سے 600 بلین کا انہوں نے غصب کیا ہے، 120 اس کو ملا ہے، باقی نواز شریف نے. یو اے میں آ کے اس نے مجھے بتایا. ہو از گیٹنگ آؤٹ آف دس؟ یہ کون سودے کر رہے ہیں؟ میں کسی سیاست پہ نہیں جاتا، میں صرف واقعات پہ جاتا ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہے شاید؟ کیا کہ اقبال کی سوچ آپ نے اپنا لی ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر خود نہیں تڑپتا، اپنے آپ میں لانا نہیں، اپنا ہی موتی دوجے تو خرید رہا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ تھنگ وچ اقبال واز سو مچ اپسیٹ. اور یہ کتاب کب لکھی ہے؟ خدا گواہ ہے کہ اپنی آخری زندگی میں یہ پھنس گئی اب. تو یہ ذرا دیکھو ذرا، اٹ از ناٹ ورکنگ. یہ کتاب نے سے جسٹ پہلے لکھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائنگ مینز ڈیکلیریشن. مصنوعی پاسب عائد کردہ اقوام شرق اس سے پہلے لکھی ہے. اس کے فوراً بعد 1937 میں اس کو چھاپ کے یہ وہ رباعیاں لکھی ہیں جو رباعیاں انہوں نے. اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جوانن را بداموز است این عصر، شب ابلیس را روز است این عصر، بدامانش مثال شول پیچم کہ بی نور است و بی سوز است این عصر. جوانوں کو برائیاں سکھا رہا ہے بدآموز، آموختن سکھانا. این عصر یہ زمانہ ہمارے جوانوں کو برائیاں سکھا رہا ہے. اور شب ابلیس را روز است این عصر، یہ جو ابلیس کی رات ہے نا تاریکی، یہ دن بن کے ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ زمانہ، اس زمانے میں ابلیس کی ڈارکنیس جو ہے وہ برائٹ کر کے دکھائی جا رہی ہے. فرماتے ہیں بدامانش مسالے شولہ پیچم، میں اس کے دامان کے ساتھ شولوں کی طرح لوٹ پوٹ رہا ہوں، پیچ و تاب کھا رہا ہوں اس زمانے کی. کیوں کہ بے نور است و بے سوز است این عصر، کہ زمانہ جو ہے بے نور بھی ہے بے سوز بھی ہے. میں اپنے شولوں سے اس کو بدلنا چاہتا ہوں. دس از دی ڈیزائر آف دی ڈائنگ مین. میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہی واز دین ڈائنگ، ہی نیو دیٹ ہی از گوئنگ فرام دس ورلڈ. کہتے ہیں مسلمان فقر سلطانی بہم کر، ضمیرش باقی و فانی بہم کرد، ولیکن الامان از عصر حاضر کہ سلطانی بے شیطانی بہم کرد. مسلمان نے فقر اور سلطانی اکٹھی کر دی. اور یہ ایگزیکٹ وہ ورڈ ہیں جو انہوں نے سلمان فارسی کے لیے استعمال کیے. ان مسلمانن کے میری کرداند در شہنشاہی فقیری کرداند. وہ مسلمان جنہوں نے بادشاہت کی ہے انہوں نے شہنشاہی میں بھی فقیری کی ہے. در امارت فقر را افزوداند مثل سلمان در مدائن بوداند. انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں فقر کے عناصر کو شامل کیا. اگر دیکھنا ہے تو مدائن میں سلمان فارسی کو دیکھ. آپ مجھے یہ بتائیں، دا موسٹ گلیمرس اینڈ چارمنگ ایمپرر خسرو، جس تخت پہ بیٹھتا تھا، جس بادشاہت کو کنٹرول کرتا، اسی پائے تخت میں اسی اختیارات کے ساتھ سلمان فارسی جیسا فقیر بیٹھا ہوا. یہ تھی مسلمانی. حضرت فوت ہونے لگے. یہ واقعہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے. حضرت کا آخری وقت آ گیا. ساتھ ایک گیریزن تھی مسلمانوں کی کوفہ میں. انہوں نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی کی طبیعت سننا بڑی خراب ہے، جاؤ جا کے پتہ لے آتے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا؟ اوپر جا پہاڑی کے اوپر چھوٹا سا کٹیا تھی، نیچے دریا دجلہ بہہ رہا تھا. کٹیا سے بیٹھے سن تو انہوں نے دیکھا مہمان آئے گھوڑے بڑے خوبصورت سفید زبردست براق وہ باندھ کے آئے، اور مہمانوں نے بڑے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، بڑے ٹھیک، ہاتھ میں بڑی اچھی عصائیں اور گلے میں موتی ڈالے ہوئے. انہوں نے کہا حضرت السلام علیکم. پہلا جواب کیا ملا؟ لگتا ہے کہ اللہ محمد نال ناراض سی، تواڈے نال خوش ہو گیا. کہ حضرت یہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ زمانہ یاد ہے جب پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے، میں اور میرا نبی لگے ہوئے تھے. محمد کو تو 2 وقت تک کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا، تم نے کیسے گھوڑے لے آئے ہو؟ ڈرو اس وقت سے جب اس کی پوچھ ہوگی. پہلا جملہ اس درویش نے یہ بولا. دوسرا کون آ گیا ہو؟ میرے کو تکوان جو گا کوئی نہیں. جاؤ جا کے دریائے دجلہ تو پانی پی آؤ، چنگی طرح راجی کے پی کے آنا. آئے کہتے پی آئے ہو؟ کہتے ہیں جی پی آئے ہیں. کہتے ہو کمی ہوئی ہے پانی اچ؟ نہیں پانی تو چل رہا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ دا رحمتاں نے تے اللہ دا دین، اللہ دا علم جنہ مرضی حاصل کر لو، یہ کوئی کمی نہیں ہونی.
اللہ دے خزانے خال اینڈ نہیں، اے دریا نوں دیکھ لو تے اپنے پانی نوں دیکھ لو، وقت کچھ کر دو۔ تیسری کیا، رونے لگے کہ جی رو کیوں رہے ہو؟ کہنے میرا بھی وقت آ گیا اخیر۔ انہوں نے کہا جی تسی حضرت تسی رو رہے ہو، خدا دے نبی نے کہا سی جنت دا انتظار کر رہے، تسی جاؤ تسی جاؤ۔ ایک تسی اکھ بند کرنی ہے کہ جنت ہی جنت، آپ کو کیا پرابلم؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بھی کچھ مال و دولت پڑی ہوئی ہے، اللہ میرے نہ پوچھ لے۔ کہنے اسی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں حضرت نے کی کار چھپایا، کہ فوت ہو گئے، اسی جنازہ پڑھایا دفنایا، آ کے دیکھے تو ایک پرات سی جس آٹا گوندے سن، ایک بالٹی سے کپڑے دھوندے سن، وہ حساب تو بھی پریشان سن۔ یہ تھے وہ جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی۔ اور قوت کیا تھی؟ ایمان جو ہے نا، ایمان آپ کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے کھڑے ہوئے نے، کیا عمر تھلے اتریا؟ نیدر وی ول لسن ٹو یو نار وی ول اوبے یور آرڈرس۔ حضرت کی ہو گیا؟ تھوڑی حیثیت مشکوک ہو گئی۔ حضرت عمر سٹیپ ڈاؤن تھلے، انہوں نے کہا حضرت عمر دسو کی ہوا؟ کہنے کرتا پایا ہی اے کس طرح بن گیا؟ میں نے تو کپڑے چھوٹا ملیا سی، تھوڑا تو قد بھی لمبا ہے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا جی میں نے دو ایک ایک ملیا سی، اسی دونوں اکٹھے کر کے والد صاحب نے کرتا سوا دیتا۔ کہنا ناؤ یو آر کلیئر، ناؤ یو کین گو، وی ول لسن ٹو یو اینڈ وی ول ایکٹ اپان۔ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی سلمان، یہ تھے وہ فقیر جن کے ایمان نے ان کو وہ طاقت عطا کی تھی، جس نے ایران میں جا کے ان کو کیا کہا تھا، لوگ رو رہے نے ٹائیاں مار مار کے۔ انہوں نے کہا حضرت کتنی کھس گیا وہاں کی بنیا ساڑھے نال؟ ایکو گل کی انہوں نے کہا میرے لو دیکھو میں آ گیا جی، تو میں کی سا، میں اتوں نکلیا وا تو میں غلام بن کے وکیا تھا، تو اس نبی دے دین نے، تو اس نبی دی اطاعت نے مینوں اس مقام تے کھڑا کر دے کس طرح سی، تو تسی بھی فالو کرو، وہ بھی تمہیں بھی عزت دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے لیے مثال لوگ تھے۔ اسی کو کہا اقبال نے کہ مسلمان فقر و سلطانی بہم کر، مسلمان نے فقیری اور سلطانی کو اکٹھا کر دیا۔ ضمیرش باقی و فانی بہم کر دے، اس کا جو ضمیر تھا وہ اتنا روشن تھا کہ باقی اور فانی کی لمٹس ختم ہو گئیں۔ جو انسان مٹنے والے تھے وہ بقا ان کو مل گئی، ان کے نام کو بقا آج بھی ہم ان کو۔ ولیکن علماء عصر حاضر، عصر حاضر سے لاکھوں پناہی میں مانگ رہا ہوں کہ سلطانی بے شیطانی بہم کر دے، جنہوں نے سلطانی اور شیطانی اکٹھی کر دی۔ ان کا رول کیا ہے؟ شیطانک رول۔ مسلمان کا وہ رول تھا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے، ڈائنگ مین، اے گریٹ مین، کہ یہ ہے عصر حاضر، اور عصر حاضر نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حشیشست نشاط، حشیشست ان نشاط اندرون نیست، بے تقلید فرنگی پائیے کو بھی برغائیے تو انتو غیانی خون نیست۔ کہ گویم میں کیا کہوں، رقص تو چونست چون نیست، تیرا رقص کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ نچ رہے ہو، برٹش سٹیج دے اتنے ڈانس کر رہے ہو، نچی جا رہے ہو، میں کیا کہوں کہ تم اس طرح کے ناچ رہے ہو، ادھر ناچ رہے ہو، میں تو کہن جو کہ نہیں رہا۔ چے گویم میں کیا کہوں کہ رقص تو چونست چون نیست، حشیشست نشاط اندرون نیست۔ یہ اندر دی خوشی نہیں جے جو کچھ تمہیں یورپ دے رہا ہے، یہ حشیش پیتی جے، پنگ کوٹ کے پیتی، چرس پی لئیے تسی تو نچتے ہو پہ ملنگ خوش ہوئے ہوئے، اندر دی خوشی کوئی نہیں۔ یہ سب فراڈ ہے تواڈے نال۔ دس از واٹ اقبال از سیئنگ، حشیشست نشاط اندرون بے تقلید فرنگی پائیے کوبی۔ تو انگریزوں کی تقلید میں، فرنگیوں کی تقلید میں اپنے پاؤں مار رہا ہے، زمین پر ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے۔ برغائیے تو ان طغیانی خون نیست، تیری رگوں کے اندر خون کی وہ طغیانی باقی نہیں رہ گئی۔ دس از دی گریٹ مین، جس کے دل کی آواز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ میں آج مجھے غصہ آیا، میں فارسی کے آج آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ جو انہوں نے پرشین میں کہا، ڈیڈیکیشن سے کہا، اس بندے کو یقین تھا کہ اس کو پڑھنے والے یا سننے والوں کی عقل اللہ نے اتنی رکھی ہوئی ہے
کہ وہ مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ پڑھنے والے، فارسی پڑھنے والے، اور میری بات کو کچھ سمجھیں گے، ان پہ اثر ہوگا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت انہوں نے پرشین میں یہ اشعار کہے when he has nothing to lose۔ اور اب ان کا اگر آپ اشعار دیکھیں، اس میں مصنوعی مسافر میں پاس سے بایت کرنا، اور یہاں ڈائریکٹلی ہی اسپیکس ٹو یو، ڈائریکٹلی، وہ کوئی لیگلٹی نہیں رکھتا، کوئی اس میں بانگے درا والی یا بال جبریل والی وہ شعریت نہیں نظر آتی، شعروں کے وہ اشعارات اور رموز۔ یہاں پہ بالکل آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹ جو بندہ گفتگو کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو گری کرامت کرے اور کروٹ پر جنت نصیب کرے۔ اور ہمارے جیسے ذلیل لوگوں کو، جو میں ذلیل کیا کہوں، ہم ساری قومی ایسی ہو گئی ہیں، ہمیں خدا کرے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم کوئی عمل بھی کر سکیں۔ ہم منا لیتے ہیں دن، سارا دن نچتے رہتے ہیں ہر گھر، لیکن کبھی عمل کیا اس پہ؟ میں نے ایک بات اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر میں کہی تھی، اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب، بلکہ میرا کی نوٹ ایڈریس تھا، بہت بڑی وہ تھی کانفرنس، اس میں پریزیڈنٹ نے اس کا افتتاح کیا تھا اس کانفرنس کا، تو اس سے پریزیڈنٹ کے فوراً بعد میرا اسٹیٹ وہ تھا کی نوٹ ایڈریس۔ کی نوٹ ایڈریس میں میں نے کہا تھا، کیا اقبال نے پاکستان کا خواب اس لیے دیکھا تھا کہ چوروں چکاروں کو فائدہ پہنچے، لوگ فراڈ کر سکیں؟ ابھی میں نے مثال دی، میں وہ تو نہیں دی مثال، میں آج دے رہا ہوں۔ میاں اقبال صلاح الدین نے کہا کہ انڈیا کے اس بارڈر کے اس طرف کوئی بندہ کسی سکھ کو ملنے گیا جو بہت بڑا وہاں کا اسمگلر تھا، اس نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ میں کسی نے پوچھا، یار ہے تو کی لایا؟ کہندا ہے بابے دا میں دعاواں دینا، میں پاکستان نہ بناتا، اسمگلر کتوں ہونی سی؟ تو اسمگلنگ کتوں ہونی سی؟ نہیں، لاہور تے امرتسر دا بارڈر نہ ہوندا چلدا ہی نہیں چلدا۔ دیز آر دا پیپل ہو آر بینیفٹنگ آؤٹ آف پاکستان۔ اسی طرح کے یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی اپرچونیٹیز کے لیے اس کو استعمال کیا، اور پھر اس شخص کے ساتھ ہم نے بہت بڑی زیادتی کر دی۔ ہم ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہی ہیز بیکم ایریلیونٹ۔ مجھے بتائیں ایریلیونٹ ہے کہ ریلیونٹ ہے؟ مجھے حسن نثار کو کسی نے پوچھا جی کہتا ہے ایریلیونٹ ہو گیا، انہوں نے کہا کدی شعر پڑھے نہیں اقبال دے؟ کہندا جی وہ بہتا کلام ہوتا فارسی، تو فارسی میں نہ ہوندی نہیں، میں کی لوڑ ہے پڑھن۔ وہ خدا کے بندو، when you are not reading him how can you judge him؟ نہیں، لیکن کیا ہم نے بات سنی؟ اگر ہمیں قرآن نہیں نہ آتا ہم اس کو فتویٰ بھی نہیں دیتے، جو پہلے سمجھو پھر کرٹیسائز کرو۔ اقبال از مور ریلیونٹ ٹوڈے، جو میں نے آج آپ کو بتایا، دین ہی واز یسٹرڈے، ہے نا؟ آج جو اس نے، میں نے عصر حاضر کی جو بات کی ہے، آپ مجھ کو خدا کی قسم کر کے کہے ایک بھی چیز ایسی ہے جو آج نہیں ہے۔ The man had that vision کہ we could see what is going to happen، اور وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، اور خدا کی قسم اس کو پتا تھا کہ میں نے ملک نہیں دیکھنا، میں نے مر جانا ہے، تو کس کے لیے کر رہا تھا؟ درویش آدمی، فقیر منچ۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ سارے آج نماز پہ دعا مانگیں اس بندے کی، اس کی روح کے لیے، اصالہ ثواب کریں۔ سچ اے گریٹ مین۔ ڈاکٹر اسرار سے شارجہ میں کسی نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب تسی ہر وقت لگے رہندے اقبال اقبال کرتے رہندے، اقبال دے پھر پڑھتے ہو، اقبال نے تسی پیر بننے ہیں، تو اقبال دی داڑھی کو نہیں سی، تو اقبال میں یہ بھی خامی تھی، یہ بھی تھی، سنا دی تھی۔ انہوں نے کہا جی جو داڑھی کا آپ فرما رہے ہیں وہ تو خیر فوٹو میں نے دیکھے ہیں، تو آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، لیکن باقی جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے علامہ کو دیکھا تو نہیں ہے، اور اگر ان میں خامیاں تھیں، کچھ کمزوریاں بشری، تو اچھا ہوا تھیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے ہیں اگر وہ کمزوریاں نہ ہوتی تو وہ پیغمبر ہوتا، اللہ کو منظور نہیں تھا پیغمبر ہوتا۔ He was such a great man کہ اگر بشری کمزوریاں نہیں ہوتی تو پیغمبر ہوتا۔ پیغمبری کر گیا نا، پیغمبری والا کام تو کر گیا نا۔ اس نے کہا شعر را مقصود اگر آدم گریست، شاعری ہموار سے پیغمبریست۔ اگر شعر کا مقصد انسانوں کی تعمیر کرنا ہے تو شاعری پیغمبری کی وراثت ہے۔ اور کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو غری کی رحمت کرے، مولوی عبد القادر گرامی جلندری کو، سچ اے گریٹ پوئٹ، علامہ کے دوست۔ انہوں نے کہا تھا
پیغمبری کر دو پیغمبر نہ توان گفت، اقبال پیغمبری کرتے گیا پر پیغمبر کہہ نہیں سکتا۔